آج کا نسخہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں. اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا، بڑے لوگ دھوکے باز ہیں، یا دھوکے سے بچنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے، مسلسل یہ ذکر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر معاشرے میں لوگ بولے تو پھر فساد ختم ہو جائے گا، گناہ ختم ہو جائے گا. اچھا اب آگے بڑھیں. کیا فرمایا کہ دیکھو 110 راز تمہیں بتاتا ہوں، کامیابی کے راز، متقین کی صفات. مولا نے فرمایا متقون، متقی کی صفت کیا فرمایا؟ اہل الفضائل. متقی کون ہے؟ یہ اہل فضیلت ہیں، یہ اہل فضائل ہیں. اب ذرا غور کیجئے، یعنی مولا نے یہ سمجھایا لوگوں، یہ جو لوگ دنیا میں سمجھتے ہیں جو مالدار ہے اس کی فضیلت ہے، نہیں. جس کا بڑا گھر اس کی فضیلت نہیں، جس کی بڑی گاڑی اس کی فضیلت نہیں، بلکہ امام فرما رہے فضیلت صرف تقوی میں ہے. یعنی مولا کہہ رہے ہیں جو جھوٹے اسٹیٹس جو تم نے دنیا میں بنائے ہوئے ہیں نا، ان کی کوئی ویلیو نہیں. ویلیو اگر ہے اللہ کی نگاہ میں تو متقی کی ہے، باتقوی انسان کی ہے. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کے کہ جو چور ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا تیز ہے. چوری کر کے جو بزنس میں بہت مالدار ہو جاتا ہے، کہتے ہیں فلاں ماشاءاللہ بڑا تیز ہے. ہاں جی، گنہگار کو ماشاءاللہ بھی ساتھ میں کہہ دیتے ہیں، یعنی گناہ کرنے والے کو تیز. مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، مریض اس کے پاس آتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے بھائی پیسے اکاؤنٹ میں ڈالو گے تو علاج کروں گا. مریض کے پاس پیسے نہیں، مریض مر گیا. اب کوئی اس ڈاکٹر کو قاتل نہیں کہتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب نے NGO تھوڑی نہ کھولا ہے کہ ہر غریب کو مفت میں علاج کروائے. یعنی معاشرہ ایسا ہو گیا جو قاتل ہے، بھائی ڈاکٹر تمہاری ڈیوٹی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں تو تمہیں اس کا علاج کرنا ہے. اے انسان، یہ دکھاوا غلامی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا زمانہ تھا، ایک پاگل لایا گیا، کہا یا رسول خدا یہ پاگل ہے. رسول خدا نے کہا یہ پاگل نہیں، اس کا ذہن تھوڑا بیمار ہے. پتہ ہے پاگل کون ہے؟ میں بتاتا ہوں پاگل کون ہے. پاگل وہ ہے جو لوگوں کی غلامی میں، شوبازی میں زندگی بسر کرتا ہے. آپ نے گھر میں $1000 کی پینٹنگ لگائے، کیوں؟ شوشہ دکھاوے کے لیے کہ لوگ آ کے کہیں گے میں بتاؤں گا فلاں کی پینٹنگ ہے، اتنی مہنگی پینٹنگ ہے. یہی ہے نا بھائی، گاڑی بڑی خرید لی دکھاوے کے لیے، گھر بڑا دکھاوے. ایک مرتبہ ضرورت ہے وہ الگ بات ہے، جہاں دکھاوا آ گیا اے انسان، وہ انسان آزاد نہیں ہے، وہ سب کا غلام ہے. پبلک کا غلام ہے جو لوگوں کے لیے ہر کام کر رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے؟ ارے عقل مند انسان کہو اللہ کیا کہے گا، اللہ کیا کہے گا، اللہ کیا کہے گا. اللہ کو راضی کرو. اور عقل مند انسان، 1000 لوگوں کو راضی کرنا آسان ہے یا ایک خدا کو راضی کرنا آسان ہے؟ ہاں بھائی، 1000 لوگوں کو راضی کرنا آسان نہیں. وہ باپ بیٹے اور گدھے کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں نا، سب کو انہوں نے راضی کرنے کی کوشش کی، آخر میں کوئی راضی نہیں ہوا. صرف ایک خدا کو ذرا راضی کر کے تو دیکھو، سارے لوگ تمہاری تعریف کریں گے. عزیزان محترم، کوشش کریں کہ ان مجالس میں تبدیلی ہو. اگر انشاءاللہ محرم سفر کے بعد آپ کی بچیوں کی شادی ہو تو اس میں کوشش کریں اسراف سے بچیں، مکس گیدرنگ سے بچیں، اس طرح کے بیکار کے جو خرچے شوشہ کے ہیں اس سے بچیں، اور وہ پیسہ اپنے ہی بچوں کو دے دیں اگر کسی اور کو نہیں دینا. ان کی زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ. اب آگے بڑھیں نسخے کی طرف. یہ خواہش ہے، میری یہ خواہش ہے، جتنے مومنین آج آئے ہیں، اگر کل آپ لوگ آ رہے ہیں تو آپ سب 500 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کے آئیے گا. اور جب میں ہاتھ اٹھواؤں تو آپ سب انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں. اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ ہی کا فائدہ ہوگا. یہ جو میں مسلسل انسسٹ کر رہا ہوں بینیفٹ آپ کا ہوگا، مجھے اس میں کیا فائدہ ملنا ہے. ہاں شاید اللہ کہے اگر میری نیت خالص تھی کہ چلو تم نے لوگوں کو ایک اچھے عمل پہ لگایا مجھے ثواب دے دے، لیکن مجھے کیا فائدہ ملنا ہے؟ فائدہ آپ نے ملنا ہے، آپ کو ملنا ہے. تو پوری کوشش کریں، یہ میری خواہش ہے. 40 دن والوں نے تو ماشاءاللہ 40 دن عمل کریں گے اور وہ دیکھیں گے اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کا بینیفٹ. لیکن دیگر جتنے مومنین یہاں بیٹھے اور جو مومنین باہر اور جو مومنات باہر ہیں، وہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ کل کم سے کم جب آئیں تو تمام مومن اور مومنات جو میری آواز ابھی سن رہے ہیں وہ کم سے کم 500 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھ کے آئیں. پھر دیکھیں کس انداز سے مصائب میں رونا آتا ہے. آج کا نسخہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں. بھائی ڈاکٹر جس نے علاج نہیں کیا لوگ اسے قاتل نہیں کہتے، یہ معاشرہ ہو گیا. وہ بزنس مین جو دھوکہ دے کے جھوٹ بول کے بڑا مالدار بن گیا، لوگ کہتے بڑا ہوشیار ہے، بڑا تیز ہے. بس جب معاشرہ یہ ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟
تو پھر جتنے جوان ہیں وہ بھی کہیں گے ہم بھی یہی کام کریں گے، کیونکہ اسی میں عزت ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں یہ دنیا کے پیسوں میں عزت نہیں، دنیا کے اسٹیٹس میں عزت نہیں، دنیا کے جتنے بھی یہ جھوٹے آپ نے مقامات بنائے ہیں اس میں اسٹیٹس نہیں، اسٹیٹس ہے تو تقوی میں ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ کوئی غریب آتا ہے اسے لوگ سلام بھی نہیں کرتے، غریب بیچارے کو لفٹ نہیں کراتے، لیکن کوئی امیر آ جائے، کوئی مالدار آ جائے، سیٹ صاحب آ جائے تو پولیس آفیسر بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی سیٹ صاحب کی کال آ جاتی ہے، گھر میں کھڑے ہو جاتے ہیں السلام علیکم، ہاں بھائی، اور بیچارہ غریب تمہارے سامنے وہ سلام کر رہا ہے، اسے لفٹ ہی نہیں کرا رہے۔ اور سنیے، یاد رکھیے، مومن کو آپ نے اگنور کیا۔ آپ نے کیا سنا علی ابن یقطین کے واقعے میں؟ جب اس نے تو جان بوجھ کے بھی اگنور نہیں کیا، اس بیچارے نے بزی ہونے کی وجہ سے ٹائم نہ دے سکا، اگنور ہو گیا، تو اس کو امام نے کیا کہا؟ اب تو ہم سے ملنے کے قابل نہیں۔ ایک بزرگ مجتہد عالم کا واقعہ سنیے، مولا رضا کے حرم میں جا رہے تھے، مولا کے گنبد کو دیکھ کے زار و قطار روتے ہوئے، ایک کنیکشن ان کا مولا سے قائم ہو چکا تھا، روتے روتے حرم کی طرف جا رہے تھے۔ یہاں ایک مومن جو ان کا بہت بڑا فین تھا، بہت ان سے محبت کرتا، اس نے انہیں دیکھا، کہا السلام علیکم قبلہ آیت اللہ مولانا، اور جتنا بھی اس نے محبت سے آ کے سلام کیا۔ مولانا صاحب نے یوں دیکھا، سلام کر کے پھر چلے گئے۔ اب وہ اپنے ماحول میں تھے، گریے میں تھے، دعا میں تھے، کیا کیا اس نے؟ کیا کہا؟ السلام علیکم، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ ڈفرنس نظر آ رہا ہے نا بھائی؟ کتنی مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایک مومن بڑے پیار سے سلام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں السلام علیکم۔ بعض لوگ تو جان بوجھ کے کہتے بھائی یہ غریب ہے، اسے سر پہ نہ چڑھاؤ، ہاں جی۔ اب اس آیت اللہ نے اس نیت سے نہیں، روتے ہوئے حرم جا رہے تھے، امام نے خواب میں پیغام بھجوایا کہ دیکھو تمہاری زیارت قبول نہیں ہے تب تک جب تک اس مومن کو راضی نہ کرو، جب تک اس مومن کو راضی نہ کرو۔ اور سنیے حدیث، اگر کسی مالدار کو آپ نے یہ مالدار سمجھ کے سلام کیا، اگر کسی سیٹ صاحب کو آپ نے سیٹ صاحب سمجھ کے سلام کیا، اگر کسی جنرل کرنل کو آپ نے جنرل کرنل سمجھ کے سلام کیا، اگر کسی بڑے دنیاوی اسٹیٹس والے کو بڑے اسٹیٹس والا سمجھ کے سلام کیا، آپ کو سلام کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ آپ پہ اللہ کی لعنت ہوگی، کیونکہ آپ سلام عبادت کے لیے تھوڑی نہ کر رہے ہیں، آپ تو چاپلوسی کر رہے ہیں، چمچہ گری، یہ سیٹ صاحب کو سلام کرو تھوڑی سی ہماری دوستی بن جائے، ہاں جی۔ نہیں، مومن غریب ہو، مومن ہو اسے سلام کرو، مالدار ہو، جتنا کھرب پتی ہو، مگر اگر مومن نہیں ہے تو اسے سلام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں ہم اس کے ساتھ اپنا کنیکشن بنوائیں؟ ابھی جتنے مومنین بیٹھے ہوئے ذرا سوچیں، ہماری دوستیاں زیادہ کن کے ساتھ ہیں؟ فقیر مومنین کے ساتھ یا فاسق امیروں کے ساتھ؟ ابھی سوچیں، ابھی سوچیں ذرا، میری کس کے ساتھ دوستی ہے؟ فقیر جو ہیں مومنین ان کے ساتھ دوستی ہے یا فاسق و گنہگار امیروں کے ساتھ؟ عام طور پہ ہم وہی چاہتے ہیں کہ امیروں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہو۔ اب سنیے عزیزان محترم، یہ جو دنیاوی اسٹیٹس ہم سوچتے ہیں کہ اسٹیٹس ہے، اس کے چکر میں ہم کتنے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک بیچارہ، اس نے گھر میں پینٹنگ لگائی ہوئی تھی، مولانا $1000 کی پینٹنگ ہے، 2,80,000 روپے کی پینٹنگ۔ بھائی یہ سارا شوشہ، یہ سارا دکھاوا، کیونکہ اسٹیٹس بنانا ہے، میرے گھر میں آئے گا دیکھے گا۔ اب اسی اسٹیٹس کے چکر میں خواتین میں بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ خواتین کیا کرتی ہیں؟ میاں کا سر کھاتی ہیں، فلاں کے گھر میں گئی تھی، اس نے نیا صوفہ سیٹ لیا ہے، ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے، اس کے گھر میں 60 انچ کا ٹی وی لگا ہوا ہے، ہمارے گھر میں بھی ہونا۔ یہ دکھاوا، یہ شو بازی، یہ دکھاوا۔ وہ شاہ ایران نے کیا کیا تھا؟ اپنا سونے کا کموڈ بنایا تھا، بھائی اس میں تو کچرا جانا ہے، سونے کا کموڈ کیا فائدہ دے گا؟ لیکن شو بازی، دکھاوا۔ آج کل اسی شو بازی دکھاوے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ لوگ سمجھ رہے ہیں اس میں مقام بنتا ہے۔ بھائی شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک رات شادی میں ہال ہائر کیا، 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، 40 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے، ایک رات کی شادی۔ کیوں؟ شو بازی، دکھاوا۔ لوگوں کو دکھائیں گے ہمارا اسٹیٹس بنے گا۔ بھائی دکھاوے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں نقصان ہوگا۔ یہ جو دکھاوے کے لیے اتنا خرچہ کر رہے ہو نا، اتنے سارے لوگوں میں سے کسی نہ کسی کی نظر لگ سکتی ہے، اور نظر لگنے سے انسان مر بھی سکتا ہے۔ یہ جو اتنے 50 لاکھ خرچہ کر رہے ہو نا، اس سے تمہیں عمر تمہاری نہیں بڑھ رہی، تمہاری عمر کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہی 50 لاکھ نہ جانے کتنے غریبوں کے کتنے مہینے کا خرچہ ہے جو تم دے سکتے ہو۔ مولانا صاحب تو پھر کیا شادی پہ خرچہ نہ کریں؟ ہاں شادی پہ خرچہ کریں، لیکن عیسائی چرچوں میں شادی کرتے ہیں، آپ مسجدوں میں شادی کریں، اس میں کیا عیب ہے؟ مسجد میں شادی کرنے میں کیا نقصان ہوگا؟ فائدہ ہوگا، برکت ہوگی۔ ماشاءاللہ آج کل کتنے مہا مشہد میں مولا رضا کے حرم میں جا کے شادی کرتے ہیں،
ہاں بھائی آپ اچھی جگہ پہ شادی کریں، عیسائی تو آپ سے اچھے نکلے، ایک عبادت ہے شادی، اور اس عبادت کو جا کے ہالوں میں جا کے اور پھر مکس گیدرنگ بھی ہوتی ہے اور پھر میوزک بھی ہوتا ہے اور پھر اسراف بھی ہوتا ہے، اسٹیٹس، جھوٹا اسٹیٹس بنانے کے لیے۔ ایک بیچاری لڑکی، اس کا کیونکہ ذہن برین واش ہو چکا ہے، اس کا شوق ہوتا ہے کہ میرا شادی کا جوڑا بہترین ہو۔ کتنے کا ہے ایک جوڑا؟ 50، مولانا 50,000 تو اس وقت کی بات تھی جب پیٹرول سستا تھا، 2-3 لاکھ اتنا مہنگا، 5 لاکھ کا جوڑا، ایک رات پہنتی ہے پھر وہ پھینک دیتی ہے، پہنتی ہی نہیں ہے۔ وہ 1 لاکھ کا 5 لاکھ کا جوڑا ایک رات پہنتی ہے شو بازی کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ اسٹیٹس بنے گا، اور وہ 5 لاکھ نہ جانے کتنے بیچارے بیماروں کے لیے، کتنے بیچارے غریبوں کے لیے ان کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ جب تم یہ اتنا ایکسٹرا خرچہ غریب کو دو گے، یتیم کو دو گے، تب تمہاری عمر بھی بڑھے گی، تب تمہیں مشکلات سے نجات بھی ملے گی۔ حضرت عیسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پر شادی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا یہ جو لڑکی ہے نا، یہ دلہن مر جائے گی، یہ آج رات مر جائے گی۔ واپس پھر گزرے تو دیکھا کہ وہ نہیں مری۔ اصحاب نے جا کے پوچھا، جو حواریون تھے، انہوں نے کہا بھائی حضرت عیسیٰ نے کہا تھا یہ دلہن مر جائے گی۔ جا کے پوچھا، دیکھا زندہ تھی۔ پوچھا بھائی یہ تو آپ نے کہا کہ مر جائے گی، یہ تو زندہ ہے۔ کہا اسے بلا، پوچھتے ہیں کیوں زندہ ہے؟ کہا تو کیسے زندہ ہے؟ کہا کیا مطلب؟ تو مرنے والی تھی، اور دلیل یہ ہے کہ تمہارے بستر کے نیچے خطرناک سانپ تھا جو تمہیں ڈسنے والا تھا، جا کے دیکھا تو موجود تھا، تمہیں ڈسا کیوں نہیں؟ کہا نہیں معلوم۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، وجہ یہ تھی اس نے صدقہ دیا تھا، شادی کی رات صدقہ دیا تھا، کسی غریب کی مدد کی تھی، کسی مظلوم کی مدد کی تھی، اس کی عمر بڑھ گئی۔ یہاں آپ 50 لاکھ خرچہ کرتے ہیں اور جناب وہ لڑکا لڑکی شادی کے بعد نکلتے ہیں اور جناب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ مر جاتے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں۔ یہ صدقہ اگر دیتے، یہ غریب کو مدد اگر کرتے تو نجات ملتی، ان کی عمر بڑھتی۔ لیکن شو بازی کے چکر میں دکھاوے، جو سننا نہیں چاہتا بلند ترین صلوات محمد و آل محمد، اب جو سننا چاہتا ہے بلند تر صلوات۔ ایک تو نسخہ آپ کی خدمت میں کل ہم نے بتایا کہ ڈرپوک انسان کے لیے سورہ قاف زعفران سے لکھے اور اس کو پیے۔ دوسرا آسان نسخہ کہ بھائی بیگمات سے اگر ڈرتے ہیں، اب وہ تو میں مزاحن کر رہا ہوں، یعنی کسی بھی چیز سے اگر ڈرتے ہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ویسے یہ بات بھی سنیے، اس زندگی کا کیا فائدہ جہاں میاں بیوی سے ڈرے یا بیوی میاں سے ڈرے۔ پیار اور محبت کی زندگی رکھیے، آپس میں ایک دوسرے سے ڈر ڈر کے زندگی نہ گزاریے۔ لیکن بہنوں کو ایک مشورہ کہ اپنے میاں کو ڈرا کے نہ رکھو، وہ 2-4 دن تو ڈرے گا، پھر بعد میں اللہ نے اسے دوسری شادی کی اجازت دی ہوئی ہے، پھر وہ دوسری شادی کر لے گا، نقصان تمہارا ہوگا۔ تو بہتر یہ کہ پیار محبت سے آپس میں گزارا کریں، ایک دوسرے کو ڈرا ڈرا کے نہیں، بلکہ پیار اور محبت کی زندگی کا اسلام نے حکم دیا۔ کسی بھی چیز سے اگر خوف ہے تو کیا کرو؟ حسبنا اللہ و نعم علماء کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھو، کم سے کم کوشش کرو 100 مرتبہ۔ اب پھر اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا، بڑے لوگ دھوکے باز ہیں، یا دھوکے سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے، مسلسل یہ ذکر کریں، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یہ دونوں ہو گئے۔ اچھا، اب فوڈ پوائزننگ اکثر ہو جاتی ہے، لوگ بیچارے جاتے ہیں ریسٹورنٹس میں، ٹیک اویز میں، اور وہاں پہ ایک بات کل کسی نے کہی، مجھے بتائی کہ مولانا یہاں KFC پہ ہم کچھ لینے جاتے تو 45 منٹ وہاں کھڑا رہنا پڑتا ہے، یا آدھا گھنٹہ وہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میکڈونلڈ جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ 45 منٹ وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے وہاں پہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارا نمبر آئے۔ ذرا سچ سچ بتائیے، یہ 45 منٹ KFC اور میکڈونلڈز میں انتظار کرنے والے بندوں، کیا امام بارگاہ کے باہر بھی 45 منٹ انتظار کرو گے کہ پچھلی ٹیم نکلے تو ہم بھی اندر جائیں؟ ہاں بھائی، امام بارگاہ کے دروازے پہ آپ آ گئے، دروازہ بند ہے، اندر پیک ہے، تو آپ کہیں گے چلو جی چھوڑو جی آج نہیں جاتے۔ ہاں جی، وہاں میکڈونلڈز پہ KFC پہ اتنا انتظار کہ میرا نمبر آئے، مجھے کھانا ملے، یہ پیٹ کی اتنی ہمیں فکر ہے، لیکن روحانی غذا کی بھی فکر کرو، روحانی غذا کے لیے بھی اتنی کوشش کرو، اتنی محنت کرو۔ اب عزیزان محترم، اگر فوڈ پوائزننگ سے بچنا ہے، اس کا ایک بہترین نسخہ، اللہ کے رسول کا زمانہ تھا، ایک ظالم نے رسول پاک کو دعوت دی اور رسول پاک کو کہا کہ آپ ہمارے پاس کھانے کے لیے آئیے۔ رسول خدا گئے اور جبریل نے کہا یا رسول خدا، اس نے کھانے میں زہر ڈالا ہوا ہے، اس نے کھانے میں زہر ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یا علی، کھانے کو برکت والا کھانا بنانے والی دعا پڑھو۔ اور مولا علی گئے، مولا علی نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الشافی
بسم اللہ الکافی بسم اللہ المعافی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء ولا داء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ آپ بچوں کو سکھاتے ہیں. ہمارے بچوں نے یاد کر لی کھانے سے پہلے جب بھی جہاں بھی کھانا کھاتے ہیں پہلے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو انسان فوڈ پوائزننگ سے بچ جاتا ہے. وہاں کیا ہوا؟ یہ دعا پڑھی, رسول نے بھی کھانا کھایا, اصحاب نے بھی کھانا کھایا, کوئی نہیں مرا. چلے گئے. وہ ظالم تھا, اس نے کہا لگتا ہے کہ جس کو میں نے زہر ڈالنے کا کہا تھا اس نے نہیں ڈالا ہوگا. وہ آ گیا, خود بھی کھایا, اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا, وہ سب مر گئے. یہ اس کا یہ پاور ہے. تو انشاءاللہ اچھا اب اس کا دیکھیے بہت ساری ہم باتیں آپ کو سناتے ہیں, کبھی کبھار آپ لوگ اسے وہ مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھانے میں زہر ڈالیں جان بوجھ کے اور یہ دعا پڑھیں اور پھر کہیں کل کہیں مولانا صاحب آپ نے مروا دیا.